کشمیر کے حوالے سے بھارتی اقدامات کے بعد پاکستان کی سفارتی کوششوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی متحرک ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم سے رابطہ کیا ہے، مگر ابھی تک کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستان نے آج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ مختلف ممالک سے رابطہ کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج فرانسیسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، انہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا، مگر اب تک کی سب سے اہم پیش رفت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ رات پاک بھارت وزرائے اعظم سے رابطہ کیا۔ اس رابطے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا اور لکھا کہ انہوں نے اپنے دو اچھے دوستوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے تجارت، اسٹریٹجک شراکت داری اور سب سے بڑھ کر کشمیر میں کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر بات چیت کی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ مشکل صورتحال ہے مگر یہ بات چیت مثبت رہی۔ کشمیر کی صورتحال پر امریکی صدر اور وزیر اعظم عمران خان میں گزشتہ 4 دنوں کے دوران ہونے والا یہ دوسرا رابطہ تھا۔ اس سے پہلے 16 اگست کو بھی امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات ہوئی تھی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران بھی کشمیر کے مسئلے پر بات ہوئی تھی۔ امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے بھی ان سے ثالث کا کردار ادا کرنے کا کہا تھا، مگر بھارت کی جانب سے نہ صرف اس کی تردید کی گئی بلکہ ثالثی کی پیشکش کو مسترد بھی کیا گیا۔ اب ایک بار پھر سے امریکی صدر کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، رابطہ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ کوشش کامیاب ہوگی؟ کشمیر کے حوالے سے ہونے والی تمام سفارتی کوششوں پر بات کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ ان کی دونوں سے بات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جو وزیر اعظم عمران خان سے بات ہوئی اس میں کیا اسپیسیفک انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی سے ان کی کیا بات ہوئی ہے، کس طریقے سے یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے، کیا تفصیلاً بات ہوئی؟ دیکھیے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاصی تشویش ہے کہ ٹینشنز کافی رائز ہو گئی، اور جب انہوں نے وزیر اعظم سے بات کی تھی 16 اگست کو، تو وزیر اعظم نے ان کے سامنے صورتحال رکھی تھی اور ان کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے جس طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کیا اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے سب گفتگو سننے کے بعد یہ کہا کہ میں ان سے بات کروں گا، مجھے تشویش ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، اور پھر آپ سے میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا میری بات کیا ہوئی۔ اب ان سے بات ہوئی اور اس بات کے بعد انہوں نے دوبارہ فون کیا۔ اب ان کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹینشنز کم ہوں اور جو امن ہے وہ برقرار رہے۔ اب اس میں ہم نے اور وزیر اعظم صاحب نے انہیں جو واضح بتایا کہ دیکھیے، اس وقت جو کارروائی ہے یک طرفہ ان نے کی ہے، اور اس کے علاوہ آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 16 دن ہو گئے کہ وہاں کرفیو کا سما ہے، کوئی پتہ نہیں کہ حالات کیا ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہاں کیجولٹیز کیا ہیں، اور کھانا لوگوں کو دستیاب ہے، ادویات ہیں نہیں ہیں، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ان دا میکنگ ہے۔ ایک دوسری چیز جو پرائم منسٹر نے کہی وہ یہ تھی کہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو انہوں نے 35A کو ختم کیا ہے، اس کے پیچھے انٹینشن ہے ایک مسلم میجورٹی ایریا کو مسلم مائنورٹی پہ کنورٹ کرنے کا، نئی آبادیاں بسانے کے ساتھ، اور وہ ڈیموگرافک چینج چاہتے ہیں جو بھی قراردادوں کے خلاف ہے، سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہے، کہ مٹیریلی چینج کر رہے ہیں اپنا اس کے اسٹیٹس کو، کشمیر کو۔ پھر انہوں نے جتنے ہمارے جو قید ہیں، ہزاروں لوگ قید ہیں، یہ سب چیزیں کی۔ اس پہ صدر ٹرمپ کا یہ تھا کہ جی وہ تو کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے تعلقات ایسے نہیں۔ ہم نے کہا اس سے بڑی کارروائی کیا کر سکتے ہیں جو نے کی ہے، اور ریٹرک کی اگر بات کر رہے ہیں تو ریٹرک تو آپ دیکھیں جو بھارتی وزیر دفاع نے جو بیان دیا ہے، کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کشمیریوں کا، ان کے لیے ریلیف مانگی۔ انہوں نے کہا
اور تو نہیں, کم از کم کرفیو تو لفٹ کرے, ان کی شہریوں کی زندگی تو آسان کرے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سب حالات نارملسی کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو پھر جو ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ان کے آبزرورز کو جانے دیں, میڈیا کو جانے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر صدر ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسا مثبت اشارہ دیا گیا جس سے پاکستان توقع کرے کہ وزیر اعظم مودی کو اس حوالے سے وہ کنونس کریں گے, ان پر کوئی دباؤ ڈالیں گے تاکہ کشمیریوں کے جو معاملات ہیں, کشمیریوں کے جو حالات ہیں, ان میں کوئی بہتری آئے؟ دیکھیے, دا فیکٹ کہ انہوں نے اس معاملے میں وہ دلچسپی لے رہے ہیں, دا فیکٹ کہ وہ ایک قسم کا مودی کے انکاری ہونے کے باوجود ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. پریکٹیکلی تو انہوں نے آفر کی تھی, ہندوستان نے ریجیکٹ کی تھی, لیکن اس انٹریکشن سے ڈی فیکٹو تو وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو کم از کم پاکستان اپریشیٹ کرتا ہے, اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر ان پر کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے کوئی طاقت, تو وہ امریکہ ہے, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کے مراسم ہیں, ان کے انٹرسٹ اس قسم کے ہیں کہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں گے. اچھا, مگر کشمیر کے مسئلے کو لے کر آپ نے یہ معاملہ, اب آپ نے اعلان کیا کہ عالمی عدالت انصاف میں بھی پاکستان جا رہا ہے, تو آپ کو کیا کم امید لگتی ہے کہ صدر ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم مودی اس وقت اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو اگر سیٹسفائی کرنے کے لیے سارے اقدامات کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا کم امید لگتی ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی بات سنیں گے, اس لیے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں بھی لے کر جائے گا؟ دیکھیے, ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے. جیسے جب انہوں نے کارروائی کی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ڈپلومیٹک آپشن ہے. تو ایک ڈپلومیٹک آپشن جو ہمیں دکھائی دیا وہ تھا کہ ہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل جائیں, کیونکہ وہاں یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا ہے, قراردادیں ہیں, اور اس کی بنیاد پر اس ایشو کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں, باور کرائیں, جو ہم نے کیا, اور اللہ کے فضل سے کامیابی سے ہو گیا. پھر ہم نے دیکھنا تھا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں. آپ نے دیکھا کہ 15 اگست کو ہم نے یوم سیاہ منایا, پورے یورپ میں, امریکہ میں, ہر جگہ پاکستانیوں نے, کشمیریوں نے احتجاج کیا, اور اس سے پورا مسئلہ جو ہے دنیا کی نظر میں آیا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کا, ویسٹرن پریس کے جو مضامین آ رہے ہیں, جو ایڈیٹوریلز چھپے ہیں, جو اوپیڈز آئے ہیں, وہ آپ کی نظر سے گزرے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں, اور لیگل آپشن میں ہم نے مشاورت کی ہے, لا منسٹرز کو مزید ایگزامن کر رہے ہیں, ہم نے انٹرنیشنل لائرز کو بھی کنسلٹ کیا ہے, ان سے مشاورت ہماری جاری ہے کہ کیا جینوسائیڈ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم ICJ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اصولی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اگر ICJ پہ ہم جا سکتے ہیں تو ہم نے جانا ہے. یہ ہم نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے. آبویسلی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لا منسٹر ہے, منسٹری لا جو ہے اس کو ورک آؤٹ کرے گی, اور جیسے ورک آؤٹ کر لیتی ہے آپ سے شیئر کر لیں گے. صاحب, اور اگر آگے جا کے اگر صدر ٹرمپ بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور نریندر مودی کو مجبور کرتے ہیں مذاکرات پر, تو پھر مذاکرات تو وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم مودی کے ہی درمیان ہوں گے. تو جو وزیر اعظم عمران خان کا بیانیہ ہے کہ وہ ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہیں نریندر مودی کو, ان کی جماعت کو, جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ ہٹلر کیا کرتا تھا, تو پھر ایک مذاکرات کی ٹیبل پر وزیر اعظم مودی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اگر ٹرمپ بھی ان پر دباؤ دیتے ہیں یا نریندر مودی مانتے ہیں مذاکرات کے لیے, تو دونوں ساتھ بیٹھیں گے؟ عرض یہ ہے, کیا اس وقت کوئی مذاکرات کا ماحول ہے؟ مذاکرات کی تو ان کی نیت ہی دکھائی نہیں دے رہی. اگر آپ وہ سنجیدہ ہے تو پہلا کام تو یہ کرے, جیسے خان صاحب نے کہا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کرفیو اٹھائیں. آج 16واں دن ہو گیا کرفیو ہے. آپ جو کشمیری قیادت ہے جو گرفتار ہے اس کو رہا کرے. ہزاروں کی تعداد میں AFP کے مطابق, اور میری آج فرانس کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی, مجھ سے پوچھ رہے تھے, میں نے کہا دیکھیے یہ میں نہیں, یہ آپ کی اپنی نیوز ایجنسی, فرانس کی نیوز ایجنسی رپورٹ کر رہی ہے کہ ہزاروں کی
تعداد میں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کو اب مقبوضہ کشمیر جیلوں میں جگہ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے اور ان کو باہر شفٹ کیا جا رہا ہے، ملٹری ایئر کرافٹ کے ذریعے باہر لے جایا جا رہا ہے اور وہاں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے کہا آپ کی ایجنسی رپورٹ کر رہی ہے، تو یہ صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔ اور اگر کرفیو ہٹتا ہے اور رد عمل سامنے آتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف آپ دنیا کو تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں حالات جو ہے وہ معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف دنیا نے ایکسپوز کر دیا کہ آپ نے کہا اسکول کھلے، کوئی بچہ حاضر نہیں ہوا، کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچی کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ رسک ہی نہیں لینا چاہتے۔ شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا بھی سوچ رہا ہے، ساتھ ہی کوئی بھی بات اگر آگے بڑھنی ہے تو وہ یہاں سے شروع ہوگی کہ پہلے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹایا جائے، اور یہی بات صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی، اور جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، وزیر خارجہ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کو بھی یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔